تو آج ہم نے بات کرنی ہے ان پیرنٹس کے بارے میں جو معصومیت میں، محبت میں اپنے بچوں کو سب سے بڑی زیادتی جو ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو دنیا کی ہر فیسیلیٹی، ہر نعمت پلیٹ میں دھر کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس طرح سے ان کے بچے تیار ہو جائیں گے، ان کے بچے ڈیولپ ہوں گے، ان کے بچے آنے والے وقت میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ خود بھی کامیاب ماں باپ کے طور پہ سامنے آ سکیں گے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے آپ بچوں کو چیلنجز کی اہمیت کا ادراک ہی نہیں ہونے دیتے۔ آپ بچوں کو ایفرٹ کرنا سکھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو راضی نہیں کرتے اس چیز پر کہ وہ کسی احساس محرومی سے گزریں۔ وہ جو چراغ کی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، اس سے پہلے جو اندھیرا ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے، بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کسی مشکل میں اپنا تن من دھن جھونکنے کے بعد، خود ایفرٹ کرنے کے بعد کچھ ریزلٹس پروڈیوس کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، چیلنجز کتنے زیادہ ضروری ہیں۔ آپ کسی بھی بڑے شخص کی زندگی کا احوال دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جو کوئی دوڑ لگانے والا ہے وہ پہلے چل بھی نہیں سکتا اچھے طریقے سے، وہ دوڑتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ یوسین بولٹ کو ہم جانتے ہیں دنیا کے سب سے تیز رفتار شخص کے طور پہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بھاگنا شروع کیا، آج لوگ دیکھتے ہیں کہ میں سیکنڈز میں بہت سارا فاصلہ طے کر لیتا ہوں، کوئی میرے لیول کو نہیں پہنچ سکتا، میری سبق رفتاری کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں کچھ منٹ وہ فاصلہ بھاگتا تھا، چند منٹوں میں بھی وہ فاصلہ میں طے نہیں کر پاتا تھا، میرا سانس پھول جاتا تھا، میں رکتا تھا، میرے پاؤں میں، گھٹنوں میں، ٹانگوں میں درد ہوتی تھی، تو میری اس ایفرٹ کو تو کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن آج جب میں بھاگ رہا ہوتا ہوں تو سب لوگ سراہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بلٹ ان اس کے اندر کوئی کیپیبلٹی ہے، کوئی قابلیت ہے جس کی بنیاد پر یہ ایک کامیاب ایتھلیٹ ہے آج کے دور میں۔ اسی طرح آپ اگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ زندگی کے پہلے 40 برس میں جو پریشانیاں، جو چیلنجز، جو مشکلات انہوں نے جن کا سامنا کیا، اور پھر 40 برس کے بعد نبوت کا جب دعویٰ انہوں نے کیا تو نبوت کی اس کو آشکار ہونے کے بعد 10 12 15 سال جو وہ پریچنگ ٹائم تھا، تبلیغ کا جو دورانیہ تھا، اس میں کتنی پریشانیوں کا، کتنی جنگوں کا، کتنی ٹینشنوں کا انہوں نے سامنا کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو فتح مکہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری جو چند سال ہیں اس میں اسلام کو وہ عروج حاصل ہوا، تو وہ کوئی بھی چیز پہلے دن سے پرفیکٹ نہیں آپ کو نظر آئے گی، کوئی بھی چیز پہلے دن سے آپ کو مکمل کامیاب نہیں نظر آئے گی۔ یہی معاملہ بچوں کے ساتھ ہے کہ بچے آپ کے پاس ایک، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تجربہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اور آپ وہ تجربہ اگر کچھ زرعی اصولوں کی بنیاد پر، کچھ ٹیسٹیفائڈ پرنسپلز کی بنیاد پر کریں تو وہ تجربہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آج کل پیرنٹس بھی بہت زیادہ ایجوکیٹ ہو گئے، اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ بچوں کو تشدد ان کے اوپر نہیں کرنا، انہیں مار پیٹ نہیں کرنی، تو یہ ایک بڑا غلط قسم کا رجحان ہے۔ تشدد سے ہر صورت میں گریز کرنا چاہیے، بچوں کی سیلف رسپیکٹ اسے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کو کسی بھی سینس میں ذلیل کرنا، ان کو حد تک کا احساس دلانا بہت غلط اسٹریٹجی ہے۔ لیکن مار پیٹ کو اگر آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں، ان کے پیرنٹس سے پوچھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مار پیٹ کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ آپ کے بچوں کے اوپر آتا ہے کہ وہ آپ کے بڑھاپے کا ہمیشہ فرما بردار اولاد آپ کو نظر آئے گی کہ بچپن میں وہ اس قسم کی تنگیوں کو اس نے ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ آپ کو نظر آئے گا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دوسروں کے اوپر پرائرٹائز نہیں کرتے، وہ ایک اچھا منصف بن کے دیکھتے ہیں کہ اگر میرے بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو اپنے بچے کو بتاتے ہیں، خام خواہ اس کے جج نہیں بن جاتے، اس کے وکیل نہیں بن جاتے کہ بس میرے بچے نے اگر کوئی کام غلط بھی کیا ہے تو یہ میرا بچہ ہے تو میں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ خاص طور پر خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ بھی لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اپنے بچے کو ہر طرح سے سیف گارڈ کرتی ہیں، تو آپ کے بچے میں وہی نارکسزم پیدا ہو جاتا ہے جس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا کہ اسے لگتا ہے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں، میرے ماں باپ مجھے اچھا کہہ رہے ہیں تو میں اچھا ہوں، اگر میں برا ہوتا تو میرے ماں باپ مجھے برا کہتے۔ پھر اگر آپ کے بچوں کو احساس محرومی کا کبھی سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا تو وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہی نہیں بن سکیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کے لیے کیا ایفرٹس کیے ہیں، انہیں یہی لگے گا کہ بس سب کچھ اسی طرح مل جاتا ہے، ماں باپ کوئی خاص اتنی کوشش، کوئی تگ و دو نہیں کرتے ہمیں پالنے کے لیے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو ان چیلنجز کے لیے، انہیں دنیا کے سامنے جانے کے لیے تیار کریں، انہوں نے دنیا کو کنفرنٹ کرنا ہے، دنیا نے انہیں بڑا سخت کمپٹیشن دینا ہے، لوگوں نے طرح طرح کی ہرڈلز ان کے رستے میں کریٹ کرنی ہے۔ 6 7 8 سال سے جب بچہ شعوری دور میں داخل ہوتا ہے اپنی عمر کے، اپنی زندگی کے، تو آپ کو اس کو یہ ریئلائز کروانا ہوتا ہے کہ سب کچھ باہر کا ماحول گھر جیسا نہیں ہے۔ جیسے آپ گھر میں کھانا مانگتے ہو آپ کو فوراً ملتا ہے، ہر عید پہ آپ کو کپڑے، ہر ایونٹ پہ آپ کو کپڑے ملتے ہیں، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، باہر کے لوگوں نے آپ کے منہ سے نوالے بھی چھیننے،
آپ کا جائز حق بھی آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو لوگ برا بھلا بھی کہیں گے, آپ سے فائدہ بھی اٹھائیں گے, آپ کو ایکسپلائٹ بھی کریں گے, اور اس کے باوجود, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود, کسی جگہ پر بھی لوگ آپ کے اوپر ترس نہیں کھائیں گے. انہیں فرق نہیں پڑے گا کہ آپ رو رہے ہو, یا آپ ہار چکے ہو, یا آپ زخمی ہو, یا پریشان ہو. تو اپنے بچوں کو اس کمپٹیشن میں لے جانے کے لیے ان کی ہر جائز ناجائز ضرورت کو پورا کرنا, آپ ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو بچپن سے یہ احساس دلائیں کہ خود کر کے کھانے میں, خود اٹھ کے پانی پینے میں, خود کما کر کھانے میں, خود کسی ایفرٹ کے بعد ایک آؤٹ پٹ, اس کا ایک اچھا آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے میں کتنا سکون اور کتنی تسلی مضمر ہے. ان سب چیزوں میں جب آپ اپنے آپ کو کسی بھاڑ میں جھونکتے ہو, جب آپ اپنے آپ کو ایک پروسیس میں لے کر جاتے ہو, آپ ایک پریشانی سے گزرتے ہو, پھر اس کے بعد جو اچھا وقت آتا ہے, جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. 2 مرتبہ یہ بات اللہ کرتا ہے. تو وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی امید جو ہے وہ آپ کو بچوں کی امید بندھانی چاہیے کہ آپ نے مشکلات دیکھنی ہے اور پھر آپ کو آسانی ملے گی, لیکن اس کا وہ ایسی نہیں مل جائے گی آسانی. آپ کو اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی, آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنا ہوگی. کوئی آپ پہ ترس نہیں کھائے گا, کوئی آپ کے لیے اسی طرح پلیٹ میں دھر کے, جیسے آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ کرتے ہیں, اس طرح سے کوئی اور دوسرا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرے گا. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے بچے میں جب انڈیوس ہوتی ہیں تو وہ ایک اچھا شخص بن کر, اور پھر آسانیوں کی بہت ساری اقسام ہیں. ہر بندہ اپنے حساب سے آسانی کو ڈیفائن کرتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو ایک اچھی زندگی دینی ہے. تو وہ اچھی زندگی جو ہے وہ صرف کھانے پینے یا اچھا پہننے اوڑھنے کا نام نہیں ہے. وہ کریئر بھی ہو سکتا ہے اچھی زندگی, وہ کمیونٹی کے اندر ایک اچھا مقام, لوگوں کے ساتھ اچھی انٹریکشن, ایک مہذب پرسنالٹی, ایک با اخلاق پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو ان کے کریئر پہ اگر آپ کو کچھ چیزیں سیکریفائز کرنا پڑتی ہیں, آج انہیں آپ جوتے نہیں لے کے دے سکتے, لیکن ان کی فیس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ انہیں آج کچھ اس طرح کی عیاشی نہیں کروا سکتے, ان کو فاسٹ فوڈ یا کوئی ویکینڈ پہ ان کو کہیں لے کے نہیں جا سکتے, تو آنے والے وقت میں انہیں کسی کتاب کی انہیں ضرورت ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو ان کے کریئر کو بلڈ کرے گی, جو ان کے فیوچر کو بلڈ کرے گی. تو موجودہ دور میں اگر چھوٹی چھوٹی عیاشیاں, اگر چھوٹا سا جو عیش خوشی ہے اس کو آپ نہیں افورڈ کر سکتے, تو ان دا لانگ رن آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ان چیزوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو ان کا فیوچر بنائیں گی, بجائے اس کے کہ آپ آج کی چھوٹی چھوٹی مومنٹس, آج کا چھوٹا جو ایک دن کا کوئی خوشی ہے وہ ان کو دیں, ان کو آنے والے وقت کے لیے تیار.